الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کو اپنے دین کے دنیا میں قائم کرنے کا ایک موقع عطا فرماتے ہیں. یہ موقع قبولیت کی علامت نہیں ہوتا، یہ موقع قبولیت کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ یہ موقع قبولیت کے امتحان کا ہوتا ہے. یہ موقع قبولیت کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ موقع قبولیت کے امتحان کا ہوتا ہے. اس امتحان میں جو اپنی ذات کی ہر اعتبار سے نفی کر کے اللہ تعالی کے اوامر کو یقین کی بنیاد پر قبول کر لیتا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے یہاں نبوت کے کام کے لیے خلیفہ منتخب کر لیا جاتا ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. اور جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، باوجود قرب کے، باوجود قدامت کے، باوجود قربانیوں کے، باوجود ایک لمبا عرصہ اس ذمہ داری میں چلنے کے، جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، جو امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، وہ بڑے اونچے درجے اور بڑے اونچے مقام سے گرا دیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے عرض کیا کہ کسی خیر کا موقع مل جانا قبولیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امتحان کا موقع ہے. اللہ رب العزت ایک ایک فرد کا براہ راست امتحان لیتے ہیں کہ جس کام میں یہ چل رہا ہے، جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں اسے خود اپنے کام پر یقین کتنا ہے. جو کام اسے دیا گیا ہے، اسے اپنے کام میں خود بذات خود کتنا یقین ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال عرض کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ امتحان کسی نئے آدمی کا نہیں، امتحان پرانوں کا لیا جاتا ہے، اور امتحان کسی دور والے کا نہیں، امتحان قریب والوں کا لیا جاتا ہے.
اور امتحان کسی چھوٹے کام کرنے والے کا نہیں، بڑے کام کرنے والوں کے لیا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح، عبداللہ بن سعد بن سرح ایک صحابی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، آپ اس وحی کو لکھوانے کے لیے بہت سے کاتب تھے وحی لکھنے والے، ان میں ایک یہ بھی تھے، آپ ان کو طلب فرماتے تھے کہ آؤ جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس کو لکھو۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، آپ کی خدمت میں بیٹھ کر وحی کے آثار کو دیکھنا اور وحی کے پورا ہونے کے بعد پھر آپ کے فرمانے کے مطابق اس وحی کو لکھنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے لکھوایا جاتا ہے جو انتہائی معتمد اور انتہائی امانت دار ہو، انتہائی معتمد اور امانت دار ہو، ایسے شخص سے وحی لکھوائی جاتی ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر وحی کے آثار تھے، یہ منتظر تھے کہ وحی کے آثار ختم ہوں اور آپ لکھوائیں، میں وحی لکھوں۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہر آن ہر لمحہ ہم میں سے ہر ایک اس ذمہ داری کے یقین کا محتاج ہے جو ذمہ داری اللہ نے کسی بھی طرح کی ڈالی ہے۔ اگر ذرا بھی کہیں خیانت ہوئی، اگر ذرا بھی کوئی خیانت ہوئی تو یہ خیانت بڑی خیروں سے محروم کرنے والی اور بڑے اونچے درجوں سے گرا دینے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان کی تخلیق کے، انسان کو پیدا کرنے کے مراحل قرآن نے بیان فرمائے کہ ہم نے انسان کو پیٹ میں کیسے پیدا کیا، اور اس کے مختلف مراحل اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ پہلے نطفہ ہے، پھر یہ علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر ہم نے اس کو ہڈی بنایا، اس پہ چمڑا چڑھایا، ہم نے اس کو ایک ایسی مخلوق جو پہلے مرحلے سے آخری مرحلے تک مختلف مراحل منتقل ہوتے ہوئے یہ ایک انسان پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جو سب سے اچھا بنانے والی، پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی نے امتحان دیا، اب تک وحی لکھتے آئے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا ہے آپ کی صحبت میں ہیں، یہ بھی تو دیکھا جائے کہ خود ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا خود کتنا یقین ہے۔ یہ تو نہیں کہ یہ تو میرا ایک معمولی کام ہے، یہ تو ایک، میں تو قابل اعتماد اور اس درجے کا آدمی ہوں کہ وحی میں لکھتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی اخلاص کی وجہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی معمولی کام بھی دے دیا جاتا، اس کا خوف اور ڈر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی خاص نصرت کا ذریعہ تھا۔ یہ صحابی ساری وحی لکھتے لکھتے خود بول پڑے،
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کا نظام ہے، انہی الفاظ کی آپ پر وحی کی، انہی الفاظ کو صحابی کی زبان پر جاری کیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی بات پر یقین ہے یا ہماری وحی پر یقین ہے؟ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ اپنی بات پر یقین ہے، ہماری وحی پر یقین ہے۔ یہ کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر اس کی بھی وحی آئی ہے، یہ بھی لکھو۔ صحابی اس شک میں پڑ گئے کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ پر تو یہ تو میں نے کہا ہے، پر آپ نے میں نہیں، مجھ پر وحی آئی ہے، اس کو لکھو۔ صحابی نے کہا یہ تو میں نے کہا ہے۔ اس شک میں پڑھ کر ان صحابی نے یہ کہا کہ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، جس کی کوئی بات اچھی لگتی ہے لکھوا دیتے ہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے بہت سمجھایا لیکن سمجھ نہ آئی۔ اپنی ذات پر اعتماد، اپنی بات پر یقین، نبی کے وحی سے بڑھ کر بس صرف ساری وحی کو لکھنے والا، صرف 2 حرف 2 لفظ اللہ نے کی زبان پر جاری کیے، جو ان کے مرتد ہونے اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کافی ہو گئے۔ یہ میں نے واقعہ صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ کوئی کتنا بھی آگے بڑھ جائے اور کوئی کتنا بھی پرانا ہو جائے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے امتحان کی، یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے امتحان کی۔ جب ایک وحی لکھنے والے کا صحابی ایسے سخت امتحان سے گزر سکتے ہیں جہاں اگر آدمی پریشان ہو جائے کہ میں اس کو آپ کی وحی یقین کروں یا اپنی بات یقین کروں، اس سے اندازہ کر لو کہ پھر ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ رب العزت خیر کا موقع دیتے ہیں، یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ امتحان کا زمانہ ہے، یہ امتحان کا زمانہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اس امتحان کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے، اس امتحان کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔